أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसा कि हम तमाम अहबाब को बखूबी इल्म है कि दर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा में हफ्तावारी जो प्रोग्राम शेख अब्दुर्रऊफ़ हफ़िज़ुल्लाह का चलता है, उन्वान उसूल सलासा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह का जो किताबचा है उसके मुताल्लिक़ आपके दुरूस का सिलसिला जारी है। आपके दर्स के आगाज़ में हम कुरान मजीद की तिलावत के लिए हाफिज़ अब्दुल वासी साहब को दावत देंगे तो वो कुरान मजीद की तिलावत से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। फ़लियतफ़द्दल मस्कूरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस जगह पे जमा किया और दीन की बात सुनने और कहने की तौफ़ीक़ दी। दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि उसूल सलासा
کا جو کتابچہ ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا، اس میں انہوں نے 4 مسائل کا ذکر کیا ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ العلم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین اسلام کی پہچان کے بارے میں۔ دوسرا مسئلہ اس علم پہ عمل کرنا ہے، دوسرا مسئلہ علم پہ عمل کرنا ہے۔ دوستو اور بھائیو، علم پہ عمل کرنا ایمان کی دلیل ہے، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان ہے، یا میرا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہ ایمان ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے اور ہر انسان کا حساب ہونا ہے، ہر کسی نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، جو زبان سے یہ کہتا ہے یا دل سے مانتا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان پورا اور مکمل نہیں ہو سکتا، یا اس وقت تک وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک ایمان کے مطابق عمل بھی کرے، ایمان کے مطابق عمل بھی کرے۔ جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پہ لایا ہے علم کے ساتھ، کیونکہ پہلا پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟ العلم، معرفت اللہ و معرفت نبی و معرفت دین الاسلام بالادلہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین اسلام کی پہچان۔ یہ تمام معرفتوں کے ساتھ یا اس کے بعد ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پہ عمل بھی کرے، یہ نہیں کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرے یا دل میں ایمان رکھے، کیونکہ عزیز دوستو اور بھائیو، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان دل میں ہے، ایمان صرف اور صرف دل میں ہوتا ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کو ایمان کا نام دیا ہے، نماز کو ایمان کا نام دیا، فرمایا وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس قصے میں یہ آیت بتائی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اور وہاں 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کو، تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جو پچھلی جو نمازیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پچھلی پڑھی ہوئی نمازیں ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان کا نام دیا ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور بھائیو، اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں قرآن پاک میں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تمام ان دعووں کی سچائی اور صداقت کیسے معلوم ہوگی؟ عمل سے معلوم ہوگی، ظاہری عمل سے۔ اور اس محبت اور ایمان کے مطابق جو عمل ہے، اگر اس کے الٹ عمل کیا جائے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعویٰ جھوٹا ہے، دعویٰ
دعویٰ جھوٹا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی بچے سے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے بلا وجہ اور بغیر سبب کے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے، تو بچہ کیا کہے گا کہ تم اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو، زبان سے کیا کہہ رہے ہو اور عمل سے کیا کر رہے ہو. السلام. تو عزیز دوستو اور بھائیو، عمل اور ایمان کا، عمل اور علم کا باہمی تعلق ہے، یہ ہمیں ضروری سمجھنا ہوگا. بغیر عمل کے ایمان نہیں، بغیر عمل کے علم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اور یہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، پھر تم اپنے گناہوں کی مغفرت کرو، اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت کرو. تو پہلے یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، اس کے بعد عمل کرو. پہلے علم، اس کے بعد عمل. تو عزیز دوستو اور بھائیو، عمل کی ترغیب میں قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں. ان میں سے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کرو، نیک عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے رسول بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے وہ بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ضرور تمہیں لوٹایا جائے گا عالم الغیب و شہادہ، جو ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کے سامنے نہ غیب چھپا ہوا ہے نہ ظاہر چھپا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر اس کے بعد جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا تو تم نے جو عمل کیا ہوگا اس کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی کہ تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا 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 تھا. ہر ایک عمل کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی، ہر ایک عمل کے بارے میں خبر دی جائے گی. اسی طرح عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے، روز آخرت پہ ایمان لاتے ہوئے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو ہم ضرور اسے اس دنیا میں اچھی زندگی دیں گے، اچھی حیات دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے عمل پہ انہیں اپنے عمل سے بھی بہت زیادہ اچھی انہیں جزا ملے گی. تو عزیز دوستو اور بھائیو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے اس دنیا میں، آخرت سے پہلے اس دنیا میں وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے اچھی زندگی اور اچھی حیات ہوگی. اور ساتھ یہ بھی وعدہ کیا ہے، سن لیجئے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ
جو اہل ایمان والے ہیں اور عمل صالح کیا، اور عمل صالح کیا، کہ انہیں اس طرح خلیفہ بنائیں گے زمین پہ جس طرح ان سے قبل لوگوں کو اہل ایمان کو بنا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی وہ دین آسان کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کا جو خوف ہے اسے اللہ تبارک و تعالی امن میں بدل دیں گے۔ ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ صرف وہ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ساتھ میں یہ شرط رکھ دیا، کیونکہ عزیز دوستو اور بھائیو، عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ عمل صالح وہ عمل ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کسی بھی قسم کا دنیاوی مفاد نہ ہو۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور شبہات کا مقابلہ کرے، اس کے دل پہ جو آنے والی شبہات ہیں ان کا مقابلہ کرے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرے۔ کیونکہ عزیز دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی بار، ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس میں ہمیں دعا نہ سکھائی ہو، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من السمعۃ والریاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے سنانے سے بچا اور دکھلاوے سے بھی بچا دے، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلاوے اور سنانے والے عمل سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من السمعۃ والریاء۔ دوسری شرط کسی بھی عمل کی قبولیت کی یا عمل صالح کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا حکم نہ ہو تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو عمل صالح کی ترغیب دی ہے، مگر کیونکہ وقت کم ہے ہم ابھی احادیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے روشنی لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کے بارے میں ہمیں کیا بتایا۔ عزیز دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اعملوا ما شئتم بعد ان تعلموا، اعملوا ما شئتم بعد ان تعلموا، سیکھنے کے بعد تمہاری مرضی، تم جو کچھ کرو، جو عمل کرنا ہے کرو سیکھنے کے بعد۔ فلن يأجركم الله تعالى بالعلم حتى تعلموا حتى تعملوا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سیکھے ہوئے علم کا اس وقت تک اجر نہیں دے گا جب تک اس پہ تم عمل نہ کرو گے۔ یہ حدیث سنن دارمی میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں ہمیں یہ بتایا کہ الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ ایک بہت عظیم حدیث ہے، اس کے الفاظ پہ غور کیجئے. فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، روزانہ یہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سا عمل کر رہا ہوں. الکیس من دان نفسہ، اپنے نفس کا خود محاسبہ کرے. وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے جو عمل ہے وہ کرے. یہ عقل مند انسان ہے. وہ عقل مند انسان نہیں ہے اس دنیا میں جو دوسرے لوگوں کو دیکھے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، یا کس طرح پیسہ کما رہے ہیں، یا کس طرح اپنی دنیا میں مشغول ہیں. تو عزیز دوستو اور بھائیو، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاقل کے بارے میں بھی بتا دیا کہ عقل مند انسان کون ہوتا ہے. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کی تیاری کرے. دنیا میں رہنے کی تیاری نہیں، دنیا کے لیے نہیں، موت کے بعد کی تیاری کرے. اس نے موت کے بعد کا جو سفر ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں بتاتے ہوئے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ بادروا بالاعمال ستا، بادروا بالاعمال ستا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ یہ 6 چیزیں تم نہ دیکھ لو. نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ یہ جو 6 چیزیں جو بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں، اگر یہ 6 چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد عمل بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. فرمایا طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے نیک عمل کر لو. دوسرا الدجال، دجال کے نکلنے سے پہلے نیک عمل کر لو. تیسرا الدخان، دھواں نکلنے سے پہلے نیک عمل کر لو. چوتھا الدابہ، دابۃ الارض، جو صفا کی پہاڑی سے جانور نکلے گا اور ہر مومن اور کافر کی پیشانی پہ نشانی لگائے گا اس کے نکلنے سے پہلے. اور خاصۃ احدکم، ہر وہ چیز جو ہر انسان کی خاص ہے، یعنی موت سے پہلے عمل کر لو. او امر العامہ، یا قیامت کھڑی ہو جائے. امر العامہ سے مراد ہے کہ قیامت آ جائے. ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کی ہے کہ ان سے پہلے نیک عمل کر لو. تو عزیز دوستو اور بھائیو، اگر ان 6 چیزوں پہ غور کیا جائے تو سب سے پہلے جو قیامت کی نشانی ہے وہ دخان ہے. وہ دخان ہے، دھوئیں کا نکلنا ہے، جو کہ احادیث کے مطابق دجال سے بھی پہلے ظاہر ہوگا اور امام مہدی سے بھی پہلے ظاہر ہوگا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور حدیث میں بتایا ہے، ایک بہت عظیم حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے اعمال اور اس امت کے اعمال کی مثال دیتے ہوئے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری اور پچھلی امتوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے کچھ مزدور
मजदूरी पे लिए, कुछ मजदूर लिए और एक मजदूर से कहा कि तुम काम करो फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर तक, फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर तक काम करो और तुम्हारे लिए एक क़िरात है, तुम्हारे लिए एक एक क़िरात है। और फिर दूसरा मजदूर मजदूरी पे रखा, उससे कहा कि तुम काम करो ज़ोहर की नमाज से लेकर असर के वक्त तक, ज़ोहर के वक्त से लेकर असर के वक्त तक काम करो, तुम्हारे लिए एक एक क़िरात है, तुम्हारे लिए एक एक क़िरात है। और फिर उसके बाद एक और मजदूर रखा जिसे कहा कि तुम काम करो असर की नमाज से या असर के वक्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक, और तुम्हारे लिए दो दो क़िरात हैं। कितने? दो दो क़िरात हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिन्होंने काम किया फजर से लेके ज़ोहर तक, आधे दिन का काम किया, वो हैं, उनकी मिसाल यहूदियों की है कि यहूदियों ने काम किया ज़ोहर से लेके असर तक, कितने घंटे? 6 घंटे काम किया। उजरत कितनी है? एक एक क़िरात। नसारा ने काम किया ज़ोहर से लेके असर तक, उजरत कितनी है? एक एक क़िरात। इस उम्मत ने काम किया असर से लेके सूरज गुरूब होने तक, और उजरत कितनी है? दो दो क़िरात। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिका फ़ज़ली ऊतीही मन अशा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये मेरा फ़ज़ल व करम है, मैं जिसे चाहूँ दूँ, मैं जिसे चाहूँ दूँ। अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, नेक अमल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। जो कोई एक नेकी लेके आएगा उसके लिए 10 नेकियां हैं। व मन जाअ बिस्सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, जो एक बुराई लेके आएगा उसके लिए उतनी ही है जो उसने बुराई की है। क़यामत के दिन अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, उस शख्स से बदबख्त और उस शख्स से ज़्यादा खसारे में कौन और शख्स हो सकता है जिसकी इकाइयाँ दहाइयों से ज़्यादा हो जाएं, जिसकी इकाइयाँ दहाइयों से ज़्यादा हो जाएं। मेरे भाइयों, एक नेकी के बदले 10 नेकियां हैं और एक बुराई के बदले एक बुराई है। उससे ज़्यादा खसारे वाला शख्स कौन हो सकता है क़यामत के दिन, जिसके नाम अमाल में उसकी इकाइयाँ दहाइयों से ज़्यादा हो जाएं। बहुत बड़ा बदनसीब होगा वो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे बदनसीबों से बचाए। अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला का इस उम्मत पे ख़ास फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़े से अमल पे बहुत ज़्यादा अजर सवाब रखा है। और जो शख्स अपने इल्म पे अमल ना करे उसकी मिसाल यहूदियों की सी है। क्योंकि अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को इल्म दिया मगर उन्होंने उस इल्म पे अमल नहीं किया। जो भी अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते उस हुक्म पे अमल ना करने के लिए कई बहाने बनाते। यहूदी कौम, गाय ज़िबा करने का किस्सा सबको मालूम है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो किस किस तरह यहूदियों ने बहाने बनाए कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। मेरे भाइयों, हम सबको अपने नफ्स में झांक के देखना चाहिए
کہ کہیں ہم ان کے نقش قدم پہ تو نہیں چل رہے. نصارہ وہ قوم ہے جنہوں نے عمل کیا مگر بغیر علم کے، مگر بغیر علم کے، تو وہ گمراہ کہلائے. اور جن کے پاس علم تھا اور اس علم پہ عمل نہیں کیا، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اس لیے عزیز دوستو اور بھائیوں، ہم ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اس دعا پہ ہمیں غور کرنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ علم اور عمل والا. صراط الذین انعمت علیہم. اے ہمارے پروردگار، وہ راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے، جنہوں نے علم جانتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کیا، اور نہ وہ راستہ جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو بغیر علم کے عمل کرتے رہے، جو بغیر علم کے عمل کرتے رہے. ہمیں عزیز و بھائیوں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس دعا پہ غور و فکر کرنی چاہیے. ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ ہم علم بھی مانگ رہے ہیں اور عمل بھی مانگ رہے ہیں، اور ایسے علم سے پناہ مانگ رہے ہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور ایسے عمل سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں جو بغیر علم کے ہو. تو عزیز دوستو اور بھائیو، علم پہ عمل نہ کرنا، علم پر عمل نہ کرنا یہودیوں کی نشانی ہے. ہمیں ان کی صفات سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عزیز دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن دارمی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سند سے یہ روایت ہے کہ الا ان من اشراط الساعة، الا ان من اشراط الساعة ان يظهر القول ويخزن العمل یا ويخزن العمل. کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم ظاہر ہوگا، علم ظاہر ہو جائے گا، مگر عمل جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ رکھے جو قیامت کی نشانیاں ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی فجر کی نماز کے بعد. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے پروردگار مجھے نفع بخشنے والا علم دے جس کا مجھے فائدہ ہو، اور اس علم کا فائدہ ہے جس پہ عمل کیا جائے. ورزقا طیبا، اور پاک رزق دے. وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والا عمل مجھے، میں تجھ سے قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. اے میرے پروردگار، میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں تجھ سے جس سے مجھے نفع حاصل نہ ہو. ومن قلب لا يخشع، اور ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے. ومن دعوت لا يستجاب، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع. ایسے نفس سے بھی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھر نہ سکے. کیونکہ عزیز دوستو اور بھائیوں، بہت سے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں مگر پھر بھی ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی، وہ بھوکے ہی رہتے ہیں. تو ایسے نفس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پناہ مانگی تھی. ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو قبول نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔